تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ القصص آیت نمبر 77 سے 78 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ قال إنما أوتيته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ ترجمہ: اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو، اور دنیا میں سے بھی اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو، اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پر احسان کرو، اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو۔ یقین جانو اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہنے لگا، یہ سب کچھ تو مجھے خود اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ بھلا کیا اسے اتنا بھی علم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلی نسلوں کے ایسے ایسے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا تھا جو طاقت میں بھی اس سے زیادہ مضبوط تھے اور جن کی جمعیت بھی زیادہ تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، قوم نے قارون سے کہا کہ مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق استعمال کرو جس کے نتیجے میں آخرت کا ثواب حاصل ہو۔ آخرت کا گھر بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی ضروریات کو بالکل نظر انداز کر دو، بلکہ ضرورت کے مطابق دنیا کا ساز و سامان رکھنے اور کمانے میں بھی کچھ گناہ نہیں ہے، البتہ دنیا اس انداز سے نہ کماؤ جس سے آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے۔ مزید ارشاد فرما دیا گیا کہ جو مال و دولت تمہیں دنیا میں ملا ہے حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اس نے تم پر احسان کر کے عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح تم بھی لوگوں پر احسان کر کے انہیں اس مال و دولت پہ شریک کرو۔ ایک طرف تو قارون یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں نے جو مال و دولت حاصل کیا ہے اپنے علم و ہنر سے حاصل کیا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم کا کوئی اعلیٰ درجہ تو درکنار، اسے اتنی معمولی بات بھی معلوم نہیں کہ اگر بالفرض اس نے اپنے علم و ہنر ہی سے یہ سب کچھ حاصل کیا تو وہ علم و ہنر کس کا دیا ہوا تھا۔ نیز یہ بات بھی اس نے نظر انداز کر دی کہ اللہ تعالیٰ ایسے بہت سے انسانوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ مضبوط تھے اور اسی قسم کے دعوے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو مجرموں کے حالات کا پورا علم ہے، اس لیے اس کو حالات جاننے کے لیے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آخرت میں ان سے جو سوالات ہوں گے وہ ان کا جرم خود ان پر ثابت کرنے کے لیے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔